بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 67۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 20، فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا۔ اس مقدمے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کی تعریف کی ہے۔ تو سب سے پہلے اصل کی تعریف دو بیان کی، اس کے بعد فقہ کی ایک تعریف پیچھے گزر چکی، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس سے متعلق پچھلے اسباق میں مکمل تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب یہاں سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی دوسری تعریف ذکر کر فرما رہے ہیں العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ تو سب سے پہلے ہم علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کر رہے ہیں اور مکمل ان کی عبارت یکجا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس تعریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ اس کے بعد پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا تشریح کی ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقیل العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ فالعلم جنس والباقی فصل فقوله بالاحکام يمكن ان يراد بالحكم ها هنا اسناد امر الى اخر ويمكن ان يراد الحكم المصطلح وهو خطاب الله تعالى المتعلق الى اخره فان اريد الاول يخرج العلم بالذوات والصفات التي ليست باحكام عن الحد اي يخرج التصورات ويبقى التصديقات وبالشرعية يخرج العلم بالاحكام العقلية والحسية كالعلم بان العالم محدث والنار محرقة وإن أريد الثاني فقوله بالأحكام يكون احترازا على علم ما سوى خطاب الله تعالى المتعلق إلى آخره فالحكم بهذا التفسير قسمان شرعي أي خطاب الله تعالى بما يتوقف على الشرع وغير شرعي أي خطاب الله تعالى بما لا يتوقف على الشرع كوجوب الإيمان بالله ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ونحوهما مما لا يتوقف على الشرع ليتوقف الشرع عليه۔ فرماتے ہیں بعض حضرات نے فقہ کی تعریف کی ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ کہ فقہ نام ہے ان احکامات شرعیہ عملیہ کے علم کا جو ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہو۔ بس اس تعریف میں علم جنس ہے اور باقی فصل ہے، اور مصنف اس تعریف میں جو بالاحکام کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے ممکن ہے کہ اس سے مراد یہاں اسناد و امر الاخرہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے حکم مصطلح مراد ہو، اور وہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بالافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر ہے۔ اگر پہلا معنی مراد ہو تو اس سے علم بذوات اور علم بصفات نکل جائے گا۔ جو علم بذوات اور علم بصفات وہ جو احکام نہیں ہیں وہ نکل جائیں گے اس تعریف سے، یعنی تصورات نکل جائیں گے اور تصدیقات باقی رہ جائیں گے، اور شریعہ کے قید کی وجہ سے علم بالاحکام العقلیہ اور حسیہ نکل جائیں گے، جیسے اس بات کا علم کہ عالم محدث ہے، عالم حادث ہے اور آگ جلانے والی ہے۔ اور اگر دوسرا والا معنی مراد ہو تو پھر یہ بالاحکام احتراز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کے علاوہ کے علم سے احتراز ہو جائے گا۔ بس حکم اس تفسیر کے مطابق پھر دو قسمیں حکم کی ہو جائے گی، ایک شرعی یعنی خطاب اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خطاب جو شریعت پر موقوف ہے، اور غیر شرعی یعنی خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خطاب جو شریعت پر موقوف نہیں ہے، جیسے وجوب ایمان، وجوب تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جیسے اور احکام جو شریعت پر موقوف نہیں ہے کیونکہ شریعت اس پر موقوف ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم شرعی اما نظری و اما عملی فقوله العملیۃ یخرج العلم بالاحکام الشرعیۃ النظریہ کالعلم بان الاجماع حجۃ وقوله من ادلتها العلم الحاصل للشخص الموصوف به من ادلتها المخصوصة بها وهي ادلة الاربعة وهذا القيد يخرج التقليد لان المقلد وان كان قول المجتهد دليلا له لكنه ليس من تلك الادلة المخصوصة وقوله التفصيلية
يخرج الإجمالية كالمقتضي والنافي وقد زاد ابن الحاجب على هذا قوله بالاستدلال ولا شك أنه مكرر. فرماتے ہیں کہ پھر شرعی دو قسم پر ہے، یا تو نظری ہوگا اور یا عملی ہوگا. تو مصنف کا قول یا اس تعریف والے کا قول العملیہ، اس سے علم بالاحکام پس عملیہ اس سے وہ احکام شرعیہ نظریہ کا علم نکل جائے گا جیسے علم اس بات کا کہ اجماع حجت ہے. اور من ادلتها سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو حاصل ہو اس شخص کو جو اس کے ساتھ موصوف ہو، ادلہ مخصوصہ سے اس کو اس کا علم حاصل ہو، اور ادلہ مخصوصہ سے مراد ادلہ اربعہ ہے. اور اس قید کی وجہ سے یعنی من ادلتها کی وجہ سے تقلید نکل گیا، کیونکہ مقلد اگرچہ مجتہد کا قول اس کے لیے دلیل ہوتا ہے لیکن یہ ادلہ مخصوصہ میں سے نہیں ہے. اور اس میں یہ جو قول ہے، یہ جو لفظ ہے تفصیلیہ، اس سے اجمالیہ نکل جائیں گے کیونکہ جیسے مقتضی اور نافی. اور ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بالاستدلال کا اضافہ کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مقرر ہے. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف سے متعلق مزید باتیں بھی کی ہے. اس کے بعد پھر حکم کی تعریف کی ہے، پھر اس تعریف پر بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں، وہ آگے ہم ذکر کرتے ہیں. پہلے اس مقام کی تشریح آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال دوسری تعریف ہے العلم بالاحکام شریعت العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. یہ عام طور پر فقہ کی یہ تعریف بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا کہ بعض اشاعرہ نے یہ تعریف کی ہے. تو مصنف نے اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ اس میں علم جنس ہے اور اس میں تمام علوم داخل ہو گئے، لیکن باقی سارے فصل ہیں. احکام کی وجہ سے وہ علوم نکل گئے جو احکام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اور شریعہ سے وہ علوم نکل جائیں گے جو احکام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ شریعہ نہیں ہے. پھر عملیہ سے وہ احکام نکل جائیں گے جو احکام شریعہ بھی ہے لیکن عمل سے تعلق نہیں رکھتے. من ادلتها سے وہ علوم نکل جائیں گے جو ادلہ سے مستنبط نہیں ہے اور اس سے علم مقلد نکل جائے گا. تفصیلیہ سے وہ احکام اس سے علم جدل اور علم مناظرہ نکل جائے گا کیونکہ اس کے جو دلائل ہے وہ تفصیلی نہیں ہوتے بلکہ مختصر ہوتے، اجمالی ہوتے ہیں. تو مصنف کہتے ہیں علم جنس ہے اور باقی فصل ہے. اور اب احکام یعنی پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے علم بالاحکام، تو احکام سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں. یا تو احکام سے اس کا لغوی معنی مراد ہوگا اسناد و امر الی آخر، تو اگر یہ مراد ہو تو پھر سے وہ نکل جائیں گے جو اسناد و امر الی آخر نہ ہو، یعنی جو تصورات ہیں وہ نکل جائیں گے، جو تصدیقات ہیں وہ داخل ہو جائیں گے. اور لہٰذا علم ذات اور علم صفات باری تعالی یہ اس میں داخل، اس سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ وہ مفردات کا علم ہے، یعنی تصورات کا علم ہے. لیکن اگر حکم سے یعنی حکم شرعی مراد لے اور حکم شرعی کی تعریف آگے آ جائے گی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، تو پھر اس میں اور شریعہ میں تکرار آ جائے گا کیونکہ حکم کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ بینی شریعہ کی تعریف ہے. شریعت بھی کہتے ہیں خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ما ثبت بالشرع کو، اور احکام کا بھی آپ نے یہ معنی بیان کر دیا. تو اب شریعہ کی جو قید ہے اس کو مفید بنانے کے لیے مصنف نے یہ معنی مراد لیا کہ یہاں شریعہ سے پھر وہ معنی مراد لیں گے ما یتوقف علی الشرع، جو شرع پر موقوف ہو. تو مصنف نے اس طرح یہ معنی مراد لیا کہ احکام سے مراد حکم شرعی ہو اور شریعت سے مراد وہ احکامات ہوں گے جو شریعت پر موقوف ہے. تو اس طرح احکامات کی دو قسمیں، ایک وہ احکامات ہیں جو شریعت پر موقوف ہے اور ایک وہ احکامات ہیں جو شریعت پر موقوف نہیں ہے. جیسے ایمان باللہ تعالیٰ یہ شریعت پر موقوف نہیں بلکہ شریعت اس پر موقوف ہے، اور جو نماز ہے، وضو اور روزہ ہے وغیرہ یہ شریعت پر موقوف ہے. اور پھر جو آگے بالعملیہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر شرعی آگے دو قسم پر ہے، یا تو وہ عمل سے متعلق ہوں گے اور یا عمل سے متعلق نہیں ہوں گے. تو جو عملیہ کی قید کا اضافہ کیا ہے اس سے پھر احکام شریعہ نظریہ نکل جائیں گے. جیسے مثلا اس بات کا علم کہ اجماع حجت ہے، تو اجماع حجت ہے یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، لیکن اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح من ادلتها، تو من ادلتها سے
علم تقلید نکل جائے گا، کیونکہ وہ من الادلہ سے مستنبط نہیں ہوتا ہے، اگرچہ بالآخر وہ بھی ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط ہوتا ہے، لیکن بہرحال مقلد جو ہوتا ہے وہ مجتہد کی بات پر عمل کرتا ہے، اور مجتہد جو ہے وہ ادلہ سے براہ راست استنباط کرتا ہے، تو اس لیے اس سے علم مقلد نکل جائے گا. اس کے بارے میں آگے مزید تفصیل بھی آ جائے گی. اور پھر جو تفصیلیہ کا اضافہ ہے تو اس سے ادلہ اجمالیہ نکل جائیں گے. ادلہ اجمالیہ سے مراد جیسے مقتضی اور نافی. مقتضی اور نافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم کسی چیز کو ثابت کر دیتے ہیں اور ہم اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا تقاضا یہ ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور یا چونکہ فلاں چیز موجود نہیں اس لیے یہ چیز بھی موجود نہیں ہے. تو یہ جو ادلہ ہوتے ہیں یہ ادلہ کمزور دلیلوں میں سے ہیں، اور یہ تفصیلی دلائل نہیں ہیں، اور دراصل یہ دلیل نہیں ہے. علم مناظرہ میں عموماً اس قسم کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں مقصود ایک ثابت شدہ چیز کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اور یا سامنے والے کی جو غلط بات ہے اس پر رد کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں اس قسم کے اجمالی دلائل بھی چل جاتے ہیں. لیکن جو تفصیلی دلائل ہیں وہ ادلہ اربع ہیں، یعنی قرآن و حدیث و اجماع و قیاس سے آپ دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، تو وہ مراد ہے. آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پوری تعریف پر ابن حاجب نے ایک اور ٹکڑے کا بھی اضافہ کیا ہے، بالاستدلال. یعنی تعریف تو اس طرح ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، لیکن انہوں نے اس کا بھی اس اضافہ کیا ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ بالاستدلال. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مقرر ہے. مقرر کا مطلب یہ کہ بالاستدلال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ادلہ سے وہ خود استدلال کرے، اور من ادلتها اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے، تو بالاستدلال کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیل آ جائے گی کہ یہ کس طرح مقرر ہے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن الحاجب کی طرف سے جواب بھی دیا ہے، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے. تو بہرحال آج کے سبق میں ہمارا جو بڑے مباحث میں سے دوسری بحث ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس میں فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اور اس میں جو قیود ہے اپنی طرف سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کوشش کی کہ اس کے جو قیود ہے اس کے فوائد سامنے آئے، اور اس تعریف کے مفید ہونے کی جو کوشش ہو سکتی ہے مصنف نے اس کے لیے کوشش کی. لیکن آگے اس تعریف پر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اعتراضات کریں گے کہ اس تعریف میں کیا کیا خامیاں ہیں اور اس پر کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم بیان کریں گے.